علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دین کا علم ہوتا ہے اور دوسرا بدن کا علم ہوتا ہے۔ ان دونوں علموں کو جاننا ضروری ہے۔ دین کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اور اسی طرح بدن کے حوالے سے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے بدن کو کیسے صحت مند رکھا جا سکتا ہے، اگر اس پر بیماری آ جائے تو اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ دوستوں کے سوالات بھی آتے ہیں اور بیمار بھی ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دوستوں کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں کہ اگر بیماری آ جائے تو کیسے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ رات ہی ایک دوست ہمارے نمازی وہ میرے پاس وہاں کلینک پر آئے، دمے کی شکایت پھر ان کا میں کچھ دن ہاسپٹل میں رہ کر آیا ہوں، سانس لینا مشکل ہو گیا، اور یہ تکلیف بھی آج کل اکثر بڑھتی جا رہی ہے۔ سانس لینا یاد رکھو جن کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، جیسے کہ آدمی دوڑ رہا ہو ایسا سانس آنے لگ پڑے، یا کسی بلندی پر چڑھنے لگے تو جیسے سانس پھولتا ہے، ایسی عام حالت میں سانس پھولنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خون میں آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے۔ انسان کی اصل طاقت و قوت اس کی آکسیجن ہوتی ہے، جو خون کے ذریعے سے پوری باڈی میں وہ پہنچتی ہے اور جسم کو طاقت و قوت فراہم کرتی ہے۔ جب جسم کے اندر اور خون کے اندر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے تو پھیپھڑے اسی طرح جلدی جلدی حرکت کرنے لگ پڑتے ہیں جیسے دوڑنے والا آدمی، کیونکہ اس کی توانائی زیادہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے، یا چڑھ رہا ہے بلندی پر تو اب اس کی طاقت زیادہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے، یا اسی طرح کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو زیادہ طاقت اور انرجی استعمال ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کو ضرورت ہوتی ہے مزید انرجی کی، تو اس وقت پھیپھڑے تیزی سے کام شروع کر دیتے ہیں تاکہ آکسیجن اور تیزی سے اس کو ملے۔ وہ ہانپنا جو ہوتا ہے، سانس چڑھ جانا جو ہوتا ہے، وہ در حقیقت اس آکسیجن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن کسی انسان کے اندر اگر آکسیجن کی ویسی ہی کمی ہو جائے تو پھر اس کو یہ تکلیف لاحق ہو جاتی ہے جس کو آپ دمہ کہتے ہیں جی، اس کے لیے سانس کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور یہ آج کل جو تکلیف اکثر پیدا ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جو ہی سردی بڑھتی ہے نا، جو قدرت نے خارج میں رکھا ہے وہی انسان کے بدن میں بھی موجود ہے۔ انسان کو شخص اصغر کہا جاتا ہے، یہ ایک چھوٹا شخص ہے، اور اس ساری کائنات کو شخص اکبر کہا جاتا ہے، یعنی جو کچھ اللہ نے اس کائنات میں رکھا ہے وہی اس انسان کے اندر موجود ہے۔ اگر انسان اس کائنات میں غور و فکر کر لے تو اس انسان کو اپنی حقیقت واضح ہو جاتی ہے اس پر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ، اللہ عالم میں بھی آیات اپنی دکھائے گا تمہیں، اور تمہاری اپنے نفس میں اور ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھلائے گا، لیکن تم غور و فکر نہیں کرتے، فَلَا تُبْصِرُونَ۔ تو یہ اس کائنات کے اندر آکسیجن کی کمی عام طور پر اسی وقت ہوتی ہے کہ جب ٹھنڈک بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے سردی بڑھتی ہے تو درختوں کو بھی آکسیجن کم ملتی ہے، اس وجہ سے وہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ درختوں کو بھی آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ کملانا، سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں جی۔ تو سردی سے آکسیجن بڑھ جاتی ہے، اور حرارت گرمی جو ہی آتی ہے آکسیجن کی کمی پوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے عام طور پر جن کو یہ دمہ کی شکایت اور تکلیف ہوتی ہے ان کے جسم میں بھی، خون کے اندر بھی حرارت کی کمی ہو جاتی ہے۔ حرارت جو ہے وہ آکسیجن پیدا کرتی ہے، خون کو پتلا کرتی ہے، وہ ایک ایک انگ تک، جسم کے ایک ایک عضو تک آکسیجن کو، طاقت و قوت کو پہنچاتی ہے۔ تو جب بھی آپ ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں، آج ہمارے ہاں عام رواج ہو گیا ہے، سردیوں میں بھی عام طور پر دہی لسی کئی لوگ چل رہے ہوتے ہیں، کولڈ ڈرنک تو عام اب روٹین بن گئی ہے، شادی بیاہ میں سردیاں ہوں چاہے گرمی ہو کولڈ ڈرنک تو لازمی ہوتی ہے، عام گھروں میں بھی ایسے لوگ، اور ویسے اب یہ عادت اور فیشن بن گیا ہے۔ کمپنیوں نے ایسا ہمارے ذہنوں میں اور دماغوں میں زہر گھول دی ہے کہ اب اس کے بغیر کسی کی تواضع بھی نہیں ہوتی۔ تواضع اور مہمان نوازی کرنی ہے چاہے سردی میں بھی تو بوتل پیش کر دو، اور اسی طرح خود کی بھی عادت یہی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہم غذائیں عام طور پر کھا رہے ہوتے ہیں وہ بھی وہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو خون کے اندر حرارت کم کر رہی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ مچھلی کھاتے ہیں سردیوں میں، اکثر کھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں بڑی گرم ہے،
حالانکہ مچھلی گرم نہیں ہے، یہ پانی میں رہتی ہے، مرطوب ہے، اس کے نتیجے میں جو جسم میں گرمی محسوس ہوتی ہے وہ گرمی نہیں ہوتی، اصل میں خشکی ہوتی ہے، کیونکہ مچھلی کھانے کے نتیجے میں پیاس لگتی ہے، اور پیاس یعنی پانی کی طلب اس کو ہوتی ہے، وہ زمین پانی مانگتی ہے جو خشک ہو چکی ہو۔ زمین جب خشک ہو جاتی ہے تو اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پانی مانگتی ہے۔ تو انسان کے جسم میں خشکی بڑھ جاتی ہے مچھلی کھانے کے نتیجے میں، اس خشکی کی زیادتی سے اس کو پیاس محسوس ہوتی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے اندر گرمی پیدا ہو گئی، پانی پینے سے یا طلب اس کی بڑھ جانے سے وہ جسم کے اندر حرارت نہیں ہوتی، وہ خشکی کی زیادتی ہوتی ہے۔ تو ویسے بھی مچھلی کا مزاج جو ہے، ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی مزاج ہوتا ہے، تو مچھلی کا مزاج خشک سرد ہے، خشک گرم نہیں ہے، نہ اس میں گرمی اور حرارت ہے۔ مچھلی کھائیں یا اس طرح، اس کے فوائد اپنی جگہ اور ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ مچھلی نہیں کھانی چاہیے، اس کے فائدے بھی ہیں، ہر چیز کے فائدے ہیں، لیکن جس کو اس طرح کی تکلیف ہو کہ پہلی اس کے جسم میں آکسیجن کی کمی ہو، دمہ کا مریض ہو، تو پھر اس طرح کی چیزیں اس کو زیادہ نہیں استعمال کرنی چاہیے، بلکہ سردیوں کے لیے سب سے بہترین، اب علاج کی طرف آئیں تو بہترین سب سے زیادہ ایسے مریض کے لیے وہ ڈرائی فروٹ ہوتا ہے، اخروٹ کھائے، بادام کھائے، پستہ کھائے، کاجو کھائے، کھجوریں کھائے، اس طرح کی چیزیں وہ گرم مزاج کی ہوتی ہیں، دیسی گھی کا استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک نسخہ بھی بتا دیتا ہوں، جس کو یہ تکلیف ہو، وہ نسخہ غذا کی غذا ہے، دوا کی دوا ہے، وہ استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بہترین نتائج ملیں گے۔ عمر کے لحاظ سے ویسے ایک عمر کا ایک بادام ہونا چاہیے، اگر کسی کی عمر 40 سال ہے تو وہ 40 بادام ڈیلی کے کھائے، 60 سال عمر ہے تو 60 بادام کھائے۔ ہم 2-4 بادام کھا کے کہتے ہیں کہ بڑے گرم ہیں، ہم نے زیادہ نہیں کھانے، اور اس کا تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، ایک قطرہ تیل کا نہیں وہ بنتا ہے۔ آپ بادام کلو لیں گے تو بمشکل ان میں سے کئی پاؤ جو ہے وہ پاؤ یا زیادہ سے زیادہ آدھا کلو کے قریب تیل نکلتا ہے، وہ بھی بشرطے کہ وہ تیل والے بادام ہوں، دیسی بادام ہوں تو تب۔ تو یہ ہے کہ بادام عمر کے لحاظ سے جتنی عمر ہے، مثلا 60 سال ہے تو 60 بادام، 15 صبح کھا لے، 15 شام کھا لے، اور اس کے ساتھ اتنی دانے منقع کے استعمال کریں، اور منقع کا بیج نکال دینا چاہیے، وہ نقصان دہ ہوتا ہے، بعض دفعہ آنتوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے بیج کی جگہ پہ آپ کالی مرچ رکھیں، اگر دانت تو صحیح ہیں تو ایک کالی مرچ، ایک منقع، ایک بادام، اس طریقے سے مثلا 60 سال یا 30 سال عمر ہے تو آپ 30 بادام صبح کھا سکتے ہیں، 30 شام کھا سکتے ہیں، باقی دونوں چیزیں بھی 30-30 کی مقدار سے، یا ان کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں، صبح، دوپہر، شام، ایک وقت میں کھانا مشکل ہے تو 3 ٹائم شروع کر لیں۔ تو یہ آپ مسلسل ایک مہینہ استعمال کریں تو انشاءاللہ بفضلہ تعالی یہ دمہ کی تکلیف اور شکایت اس بہت زیادہ افاقہ ہوگا، اگر ابتدا میں ہے تو بالکل ختم ہو جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، بہت شکریہ۔